نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار نکالیے. مسجد سے باہر نکلتے وقت کی سنتیں. جب بھی مسجد سے نکلیں دونوں جوتے آرام سے زمین پہ رکھیں، پھینکے نہیں. کیوں پھینکے؟ کیوں نہیں؟ زور سے کیوں نہیں پھینکے؟ شور ہوگا نا. اور مسجد کس کی جگہ ہے؟ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد کا احترام واجب ہے. خواہ ہم جوتے مسجد سے باہر ہی پہنے، پھر بھی باہر کا شور اندر آتا ہے، تو مسجد اور مسجد سے متعلق جو بھی جگہ ہے اس سب کا احترام کرنا ضروری ہے تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو. تو آرام سے زمین پہ رکھیں. اور یہ صرف مسجد کے لیے ہے یا تعلیم گاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھیں. مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹوائلٹ سے نکلتے وقت پہلے دایاں. کیوں؟ فرق ہے نا، یعنی یہ فرق ہے، ایک نجاست کی جگہ ہے اور ایک پاک جگہ ہے. تو جب پاک جگہ سے آپ نکلیں گے تو پہلے بایاں پاؤں اور پھر دایاں، اور ناپاک جگہ سے نکلیں گے تو پہلے دایاں. جی، پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنے اور پھر بائیں پاؤں میں. پورے راستے میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں اور نگاہیں نیچے رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. الحمدللہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور صرف دعا نہیں بلکہ بہترین دعا ہے. کس طرح؟ اس میں تو صرف اللہ کی تعریف ہے، یہ دعا کیسے ہو گئی؟ شکر ہے نا. دعا اور شکر میں تو فرق ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ بہترین دعا ہے. شکر کو دعا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ہے جواب: لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا. تو دعا کس لیے کی جاتی ہے؟ اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یہی غرض ہوتی ہے نا دعا کی بھی. تو ایک یہ ہے کہ آپ کچھ اور مانگیں، اور ایک یہ ہے کہ کچھ اور مانگنے سے زیادہ کیا کریں؟ جو پہلے سے موجود ہے اس کی قدر کریں، اس پر شکر کریں. جب آپ اس کی قدر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بن مانگے بھی دے گا. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ہے اس کی قدر نہیں، اس پہ شکر نہیں، اس پہ شکایت، اس پہ ناراضگی، اور جو نہیں ہے اس پر بھی شکایت، محرومی، یعنی محرومی کی شکایت. دوسروں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. لیکن اسلام ہمیں منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ دیتا ہے. منفی سوچ کیا ہے؟ جو نہیں اس کے بارے میں سوچا جائے اور سوچتے رہیں. اور مثبت سوچ کیا ہے؟ کہ جو ملا ہے اس پر نظر رکھیں، اس پر خوش ہوں اور شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو اپنی رحمت سے اور دے گا. عمومی زندگی میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی. بندوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک، یعنی عورتوں کے بارے میں کہا، تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہے بیٹھی رہتی ہے. وہ فکر کر رہے ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. پھر اگر شوہر کی طرف سے کوئی معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس پر کیا کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو یہاں آ کر کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دینا. جو خوشیاں ملی ہیں، جو کچھ پایا، ان کو بھی رگیت دینا، ملا ہی کچھ نہیں. انتہا درجے کی ناشکری. ایسے لوگوں کو اور کیا ملے گا جنہوں نے پہلے پائے کی قدر نہیں کی. مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں کھیلنے کے لیے یا کھانے کے لیے،
اور وہ اس کو کھانے کے بجائے، استعمال کرنے کے بجائے خراب کرتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا ضائع کرتا ہے، تو آپ اور دیں گی؟ نہیں. آپ کیوں نہیں دیں گی؟ کہ تم نے تو پہلے کی قدردانی نہیں کی، اور کس لیے چاہیے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان بندوں کو اور زیادہ عطا کرتا ہے جو پہلے پائے ہوئے کی قدر کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ہمارا صرف شوہر کے ساتھ نہیں، عام بندوں کے ساتھ بھی ہے. کسی بندے کے ساتھ ہم دنوں تک رہتے، دو دوستوں کے درمیان، استاد شاگرد کے درمیان، دو کولیگز کے درمیان، کہیں بھی آپ اکٹھے جاب کرتے، دو لوگ کوئی بھی آپس میں دنوں تک ایک دوسرے سے اچھا رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں، اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں. اور چونکہ انسان ہے، ہر شخص میں کمزوریاں ہیں، اور ہر ایک کے اندر ایسی کیفیات آتی ہیں کہ جس میں وہ پھسلتا ہے. انسان پھسلنے والا ہے. اب اگر ایک بندے کے بہت سے احسانات ہیں اور کسی وقت اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے یا کوئی اس کے رویے میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا کچھ جو اس سے ہمیں ملا ہوتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. وہ ساری خوشی جو اس سے ہمیں ملی، وہ سب احسان جو اس نے ہم پہ کیا، اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں. اور کوئی ایک بات جو اس کے منہ سے انسان ہونے کے ناطے نکلی، کوئی بھول جو اس سے کہیں ہو گئی، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں، اس کو پکڑ لیا. اب وہ ایک پکڑی ہوئی چیز کو ساری زندگی پہ لاگو کر لیا، تعلقات خراب کر لیے. نقصان کس کا ہوتا ہے ایسے؟ ذرا سوچئے، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ خواہ شوہر ہو، خواہ دوست ہو، خواہ کسی کے ساتھ بھی آپ ہو. جب ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں معاف نہیں کر سکتے، دل بڑا نہیں کرتے، کون کھونے والا بنتا ہے؟ آپ خود. آپ اتنا پا رہے تھے اور اتنی سی بات پہ آپ ناراض ہو گئے، تو آپ نے کس کا نقصان کیا؟ وہ اتنا سا جو مل رہا تھا اس سب کا نقصان کیا. لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے نہیں دیتا. تو اسی لیے الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے. شکر گزار ہونا سب سے بہترین نیکی ہے. نعمتوں کا اعتراف کہ یا رب جو تو نے دیا ہے بہت دیا ہے. ایسے ہی بندے اور ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں اور اس کے مطلوب بندے ہیں، شکر گزار بندے. اسی کی ضرورت ہے کہ ہم مثبت سوچ اپنائیں، اللہ کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں، بندوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں، اور بندوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمیوں کو انسان ہونے کے ناطے یہ سوچ کے درگزر کریں کہ ہم میں بھی تو بہت سی کمی ہے، ہم بھی تو دوسروں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. یا تو یہ نہ کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہ ہو، پھر تو ہم دوسروں کی خوب پکڑا کریں اور اسے بھولا نہ کریں. تو دوسروں کے احسانات تو یاد رکھیں، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں. اس میں دوسروں کا نہیں، ہمارا اپنا بھلا ہے، ہماری اپنی خیر. تو اس لیے ذکر کرنے میں بہترین ذکر الحمدللہ کا ذکر ہے، اور بہترین رویہ شکر گزاری کا رویہ ہے. ایسے ہی بندے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.